تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود تھیں، ہر طرف ہریالی تھی، سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان تمام نعمتوں کے باوجود اس بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کے انکاری تھے۔ وہاں سب لوگ ہندو اور مشرک تھے۔ یہ لوگ جس چیز میں اپنا فائدہ تلاش کرتے اسی کے آگے سجدہ کر لیتے، اور ان لوگوں نے ایک خدا کو چھوڑ کر مختلف خدا بنائے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں ایک بہت بڑا کیلوں کا باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے کیلے لگتے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندر کیلوں کے شوقین ہوتے ہیں، تو اس کیلوں کے باغ میں کئی بندر بھی رہتے تھے۔ بجائے اس کے کہ اس بستی والے ان بندروں کو وہاں سے بھگاتے، ان بستی والوں نے انہی بندروں کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ جاہلیت اپنے عروج پر تھی اور لوگ بندروں کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ ان بندروں میں ایک بڑا بندر تھا، سب لوگ اسے اپنا دیوتا مانتے تھے اور اس کے آگے ہاتھ باندھ کر اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کو کیلے بھی کھلاتے تھے۔ الغرض اس بستی کے جاہل لوگ اس خدا کو بھول گئے تھے جس نے انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور یہ تقدیر الہی کا ازل سے فیصلہ ہے کہ جب بھی کہیں جہالت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کسی کو مسیحا بنا کر بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ مسیحا ان سب لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ وہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ اس بستی میں سے کسی اللہ والے کی گزران ہوئی۔ وہ اللہ والا اس بستی میں داخل ہوا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بستی میں کوئی بھی مسجد نہیں تھی جہاں قیام کر کے اللہ والا اپنی عبادت کرتا۔ آخر کار اس اللہ والے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی باغ میں ٹھہر جاؤں اور یہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ یہ اللہ والا اسی باغ میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ادھر جب اس اللہ والے کو اس باغ میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے دیکھا تو اس نے پوری بستی کو اکٹھا کر لیا۔ سب لوگ مل کر آئے اور اس اللہ والے سے پوچھنے لگے، تم کون ہو اور بغیر اجازت اس باغ میں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ اللہ والا کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا، تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے میں یہیں بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ چوری کا نہیں تھا اور نہ ہی میں نے آپ کے کسی پھل کو ہاتھ لگایا ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کچھ دیر یہاں پر قیام کر لوں۔ یہ بستی والے بڑے ظالم تھے، انہوں نے آج تک کسی اجنبی یا مسافر کو اپنے علاقے میں قیام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن خدا جانے اس بزرگ کی زبان میں کون سی تاثیر تھی کہ جس کے گرویدہ ہو کر یہ بستی والے اس بزرگ کو یہاں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ بستی کا سردار چند نوجوانوں سے کہتا ہے کہ مسافر کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ وہ نوجوان گئے اور تازہ تازہ کیلے لے آئے۔ یہ بزرگ بھی بھوکے تھے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس اللہ والے نیک بزرگ نے رات اسی باغ میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ اپنی عبادت کرنے کے لیے اسی بڑے بندر کے پاس آئے۔ بستی کا سردار اور بستی والے بندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور اس بندر سے اپنی منتیں اور فریادیں کرنے لگے۔ ادھر جب ان بستی والوں کی نظر اس بزرگ پر پڑی تو یہ بزرگ نماز میں مصروف تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سردار اور تمام بستی والے اس بزرگ کے پاس آئے، لیکن بزرگ تو نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے بزرگ نے اپنی نماز پہلے مکمل کی، اور جب بزرگ نماز ختم کر چکے تو یہ لوگ اس بزرگ سے پوچھنے لگے، ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو زندگی بھر ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ بزرگ کہنے لگا، میں عبادت کر رہا تھا۔ ان بستی والوں نے کہا کہ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہر روز عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسی عبادت نہیں کی۔ آخر یہ کون سی عبادت تھی جو تم کر رہے تھے، اور تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ یہ بزرگ کہنے لگا کہ میں ایک واحد اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور یہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔
اور اس طرح مسلمان ایک دن میں 4 نمازیں اور بھی پڑھتے ہیں، اور ہم ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بستی کا سردار کہنے لگا کہ ہمارا خدا تو وہ بندر ہے، وہ بڑا سا بندر، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، کیا تم اس کو خدا نہیں مانتے؟ یہ بزرگ بڑے اطمینان سے کہنے لگے، نہیں، ہرگز نہیں، خدا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ تمام جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ سردار کہنے لگا، اگر تم ہمارے خدا کو خدا نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے، تمہاری جان لے لیں گے، اور تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا پاؤ گے۔ یہ اللہ والا مسکرا کر کہتا ہے، مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ہرگز نہیں ٹھہراؤں گا۔ بستی کے سردار نے حکم دیا کہ ابھی اس بزرگ کو پکڑ کر اس بزرگ کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر ان بندروں کے سامنے ڈال دیے جائیں۔ ابھی وہ لوگ اس بزرگ کو پکڑنے کے لیے آگے ہی بڑھے تھے کہ یہ بزرگ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اگر تیری یہی رضا ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ بستی والے اپنی کم عقلی کی وجہ سے بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ابھی اس بزرگ نے یہی دعا کی تھی کہ ایک زور کی آندھی چلی، تیز ہوا نے ہر چیز کو چکرا دیا، وہ بڑے بڑے کیلے کے درخت زمین بوس ہو گئے، آندھی کی شدت اتنی تھی کہ سب لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد ان سب لوگوں کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی خالی تھی، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ نظر آ رہا تھا، بستی کی ہریالی اور سبزہ ختم ہو چکا تھا۔ پہلے یہاں ایک بہت بڑا کیلوں کا باغ تھا، اب وہاں ایک بھی درخت نہیں بچا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ بڑا بندر ابھی تک وہیں موجود تھا۔ یہ سردار اور سب بستی والے اس بڑے بندر کے پاس پہنچے اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگے کہ اے ہمارے خدا، تو اس بزرگ کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم ابھی اس کو قتل کر ڈالیں گے اور اس کا گوشت آپ کے آگے پھینک دیں گے، تو ہم سے ناراضگی ختم کر دے اور اس جگہ کو پہلے جیسا کر دے۔ یہ سب لوگ اس بندر کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ کہہ رہے تھے، اور ادھر اللہ والا اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول تھا، یا اللہ ان بستی والوں کو ہدایت عطا فرما۔ تبھی سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بڑا بندر جس کو سب لوگ اپنا خدا مانتے تھے، خدا کی قدرت سے بولنے لگا اور بول کر کہنے لگا، اے بستی والو، تم عقل کے اندھے ہو، تمہیں سجھائی بجھائی کچھ نہیں دیتا، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے درخت اور اتنا بڑا باغ اور اتنی بڑی بستی کو نیست و نابود کرنا کسی انسان یا جانور کا کام نہیں ہو سکتا؟ بے شک وہ واحد ذات ہے جس کی ذات کو تمام طاقتیں ہیں، اور ہم سب کا مالک و خالق ایک اللہ ہے۔ تم لوگ اتنے جاہل ہو کہ تم نے اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ سنو، تمہارا اور میرا خدا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ بندر گرا اور وہیں مر گیا۔ لیکن اب بستی والوں کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ یہ سردار اور سب بستی والے اس اللہ والے بزرگ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم جہالت میں زندہ رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان کر دیا، اب آپ ہمیں مسلمان کر دیں، ہم بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ایک خدا پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اور یوں اس اللہ والے کے ہاتھ پر ساری بستی نے کلمہ پڑھا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اب ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ یہ بستی والے سوچنے لگے، اب ہم کیا کریں گے، اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ تو سب لوگوں نے اور اس اللہ والے نے مل کر دعا کی، یا اللہ ہماری حالت پر رحم فرما۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہی آندھی آئی۔ آندھی انتہائی تیز اور شدید تھی، جس کی شدت کی تاب نہ لا کر وہ سب ایک بار پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب لوگوں کو ہوش آیا تو ہر چیز پہلے جیسی ہو چکی تھی۔
وہ باغ وہاں موجود تھا۔ ایک بار پھر سے گاؤں ہرا بھرا اور سرسبز ہو گیا تھا، اور اس کے کیلوں کے باغ میں بندر بھی موجود تھے۔ صرف فرق اتنا آیا تھا کہ وہ بستی جو پہلے شرک میں مبتلا تھی، اب سب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن چکے تھے۔ اس اللہ والے بزرگ نے ان بستی والوں کو ہدایت کی کہ یہ بندر بھی اسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کبھی ان پر ظلم مت کرنا، اگر تم ان پر ظلم کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ ان بے زبان جانوروں سے نرمی سے پیش آنا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے اور سجدہ صرف اسی ذات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اور اس پوری کائنات کو اکیلے ہو کر خلق کیا ہے۔